علی من كنت مولا فهذا علی المولا من كنت مولا فهذا علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ IMTV کینیڈا دیکھنے والوں کی خدمت میں کراچی سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ پاک و ذات جو بے طلب عطا کرتا ہے، جو بے حساب دیتا ہے، جس کی عطا کو کوئی روک سکتا نہیں، جس کے فیصلے کو کوئی روک سکتا نہیں۔ اے رب ذوالجلال، تیری عزت و جلال کی قسم، تو لائق عبادت ہے، حمد کرنا تیری بڑی سعادت ہے۔ ناظرین محترم، IMTV نے آج قبیلہ نظامت انٹرنیشنل پاکستان کے تعاون سے عالمی سطح پر سحر روزہ جشن مولا کائنات کا اہتمام کیا ہے۔ اس جشن میں دنیا علم و ادب، شعر و سخن کی ممتاز شخصیات شرکت فرما رہی ہیں۔ لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن، پہلے علی لکھو۔ یہ مصر ترا ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کا ہے۔ ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کا نام شاعری، علم و فن، تدریس، تحقیق، بالخصوص مرثیہ نگاری کے حوالے سے بڑا معتبر اور مستند ہے۔ آپ کی 48 سے زیادہ کتابیں مزے عام پر آ چکی ہیں۔ میں IMTV کی جانب سے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک بڑے خوبصورت مصرے سے نوازا۔ ناظرین کرام، آج اس مصرے طرح پر جن ممتاز شعراء کرام نے طبع آزمائی فرمائی ہے، ان کے اسماء گرامی ہیں جناب مصدق لکھانی آسٹریلیا، جناب علی عرفان کینیڈا، جناب قادر پاروی انڈیا، جناب سید اقبال رضوی قطر، جناب علی جعفری جلیل آسٹریلیا، جناب حسن فتح پوری انڈیا، جناب امداد نقوی امریکہ، جناب مولانا سید ابوالقاسم صاحب قبلہ آسٹریلیا، جناب ڈاکٹر ندیم نقوی پاکستان، جناب ارتضیٰ جون پوری پاکستان، جناب سلیم امروی انڈیا، جناب علی جواد رضوی آسٹریلیا، جناب مولانا حیدر مغولی انڈیا، جناب دلشاد سیدی پاکستان، جناب علی جان منتظر آسٹریلیا، جناب رئیس حیدر انصر پاکستان، جناب سید ناصر آغا پاکستان، جناب اعجاز حیدر آسٹریلیا، جناب غلام حیدر آسٹریلیا، جناب سالم حسین قطر، جناب جواد نقوی دبئی، جناب ثاقب رضا ثاقب پاکستان، اور جناب سید ظہیر عباس نقوی پاکستان شامل ہیں۔ ناظرین کرام، اس جشن کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، کیونکہ یہ جشن ایک بڑے پیمانے پر ہوا ہے، اور یہ آپ جشن آج یعنی 12 رجب، 13 رجب اور 14 رجب کو ملاحظہ فرمائیں گے، اسی وقت یعنی پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے۔ آج کے اس پہلے حصے میں جن شعراء کرام کو آپ سماعت فرمائیں گے، ان کے نام نامی ہیں جناب سید ناصر آغا پاکستان، جناب اعجاز حیدر آسٹریلیا، جناب غلام حیدر آسٹریلیا، جناب سالم حسین قطر، جناب جواد نقوی دبئی، جناب ثاقب رضا ثاقب پاکستان، اور جناب سید ظہیر عباس نقوی پاکستان شامل۔ جشن کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کر رہے ہیں۔ ہمارے درمیان انڈیا کی معروف شخصیت جن کا نام خطابت کے حوالے سے بڑا معتبر ہے، ممتاز عالم دین ہے، شاعر ہیں، ادیب ہیں، خطیب ہیں، عالی جناب مولانا یونس حیدر صاحب تلاوت کلام پاک فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات تو خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جشن مولود حرم
حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آپ تمام مومنین و مومنات کو، تمام مسلمین و مسلمات کو بہت بہت مبارک ہو۔ بہرحال کارروائی کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے تلاوت کلام پاک کی سورہ مومنون کی ابتدائی آیتوں کی انشاءاللہ قرات کا شرف حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اور سورہ مومنون کو پڑھنے کی اور تلاوت کرنے کی وجہ اصلی ہے کہ تمام مفسرین اہل تشیع اہل تسنن کا متفق علیہ فیصلہ یہ ہے، اور سب نے اس چیز کو مانا ہے کہ مولا کائنات کی ولادت ہونے کے بعد تیسرے دن پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر آپ نے جس سورے کی سب سے پہلے تلاوت کیا تھا وہ یہی سورہ المؤمنون تھی، تو لہٰذا ہم اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن قد أفلح الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ابھی آپ مولانا سید یونس علیہ صاحب سے سورہ مومنین کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے. جشن علی میں جس کو آنا اچھا لگتا ہے چاہے کسی بھی مسلک کا ہو اپنا لگتا ہے. مومن کو مرنے نہیں دیتی الفت حیدر کی، منکر حیدر چلتا پھرتا مردہ لگتا ہے. شاعر وداع جناب سہجا کے ان اشعار کا سہارا لے کر میں کراچی کے معروف شاعر جناب سید ظہیر عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنا کلام پیش فرمائیں. جناب سید ظہیر عباس نقوی اپنا کلام پیش کر رہے ہیں. عبادت ذکر حیدر ہے یہ فرمان نبی لکھو قلم جبیں لکھے اس کو کہو بس یا علی لکھو. عبادت ذکر حیدر ہے یہ فرمان نبی لکھو. علی ہیں پائے بسم اللہ علی قرآن
ناطق ہیں، علی ہیں بائے بسم اللہ، علی قرآن ناطق ہیں، لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو، لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو، ہدایت کا وہ سے چشمہ منور جو کرے دل کو، ہدایت کا وہ سے چشمہ منور جو کرے دل کو، اندھیروں کو اجالا دے، اسے تم روشنی لکھو، اندھیروں کو اجالا دے، اسے تم روشنی لکھو۔ اور ملاحظہ فرمائیں، علی کے عشق میں آئے قضا، ایسی قضا کیا ہے، علی کے عشق میں آئے قضا، ایسی قضا کیا ہے، کیا ثابت یہ میثم نے قضا کو زندگی لکھو، کیا میثم نے یہ ثابت قضا کو زندگی لکھو۔ اور تمام عالم میں دھوم ہے آمد حیدر کی، رجب کی 13ویں آئے، کہا کعبے نے خوش ہو کر، رجب کی 13ویں آئے، کہا کعبے نے خوش ہو کر، چلو فرتے مودت میں نشان حیدری لکھو، چلو فرتے مودت میں نشان حیدری لکھو، خدا لکھے کوئی لکھے علی کو رب علی جانے، خدا لکھے کوئی لکھے علی کو رب علی جانے، ہم کیا جانے؟ ابو طالب کا وہ بیٹا، ابو طالب کا وہ بیٹا، اسے مولا ولی لکھو، دکھائے دل جو زہرا کا وہ مجرم ہے
मोहम्मद का दुखाए दिल जो ज़हरा का वो मुजरिम है मोहम्मद का गुनाहगारे मोहम्मद को कभी ना जन्नती लिखो गुनाहगारे मोहम्मद को कभी ना जन्नती लिखो। और तमाम अहले इस्लाम में के लिए पैगाम है, तमाम इंसानियत के लिए पैगाम है। विलाए मुर्तज़ा वाजिब विलाए मुर्तज़ा वाजिब है सुन लो ऐ मुसलमानों है बख्शिश का वसीला जो है बख्शिश का वसीला जो वो फर्ज़े बंदगी लिखो। और कैसे मुसलमान हैं, कैसे लोग हैं, बुतों को पूजने वालों से करते हो तकाबुल क्यों। बुतों को पूजने वालों से करते हो तकाबुल क्यों। अली है बुत शिकन शेरे खुदा सादिक गनी लिखो। अली है बुत शिकन शेरे खुदा सादिक गनी लिखो। और मक्ते की इबादत ज़हीरे इश्क सीखा है ज़हीरे इश्क सीखा है हुजूम में करबे दुनिया में। ज़हीरे इश्क सीखा है हुजूम में करबे दुनिया में। अरीज़ा दिल बने उस पर अरीज़ा दिल बने उस पर फ़कत ना दे अली लिखो। अरीज़ा दिल बने उस पर फ़कत ना दे अली लिखो। इबादत ज़िक्र हैदर है ये फरमाने नबी लिखो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इबादत जिक्र हैदर है ये फरमाने नबी लिखो। कलम जब भी लिखे इसको कहो बस या अली लिखो। अली हैं पाए बिस्मिल्लाह अली पुराने नातिक हैं। लिखो कागज पे जब कोई सुखन पहले अली लिखो। ये थे जनाब ज़हीर अब्बास साहब अपना कलाम पेश फरमा रहे थे। अली की शान विलायत बड़ी निराली है। खुदा से फातिमा बिनते असद सवाली है। कहाँ रखूं मैं
ولایت کی نعمت عظما ملا جواب کے میرا مکان خالی ہے، اور میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت سخن دے رہا ہوں جن کا نام نظامت کے ساتھ شاعر کے حوالے سے بڑا جانا پہچانا ہے۔ نوجوان شاعر جناب ثاقب ثاقب اپنا کلام پیش فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولوی کرام، سامع گرامی قدر جو میری آواز آن لائن سماعت فرما رہے ہیں، میرا سلام قبول فرمائیے اور جشن امیر المؤمنین کی مبارکباد قبول فرمائیے۔ میں شکر گزار ہوں قائم ٹی وی کینیڈا کا، اس خاک صاحب کے عظیم مشاعرے کا حصہ بنایا، بزم بلا کا حصہ بنایا، اپنے حصے کی عبادت انجام دے رہا ہوں۔ آپ کی انشاءاللہ توجہات میرے ساتھ ہیں۔ مطلب عرض کیا، ہمیشہ طرح آپ کے ذہنوں میں ہے، لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو۔ عرض کیا، مطلب پیش کر رہا ہوں، لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو، لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو، خدا چاہتا ہے جو پہلے وہی لکھو، خدا چاہتا ہے جو پہلے وہی لکھو، اور خدا کے بعد اس میں احمد مرسل رقم کر کے، خدا کے بعد اس میں احمد مرسل رقم کر کے، بجا ہے مرتضیٰ کو تم محمد کا وسیع لکھو، بجا ہے مرتضیٰ کو تم محمد کا وسیع لکھو، اور ضروری ہے کہ مدح مرتضیٰ میں کم سے کم ان کو، ضروری ہے کہ مدح مرتضیٰ میں کم سے کم ان کو، ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی لکھو، ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی لکھو۔ اور رجب کی 13 کا ذکر سماعت فرمائیں کہ رجب کی 13 جو آ جائے تو کہنا یہی لوگو، رجب کی 13 جو آ جائے تو کہنا یہی لوگو، پیغمبر کے گھرانے میں ہے یہ دوہری خوشی لکھو، پیغمبر کے گھرانے میں ہے یہ دوہری خوشی لکھو۔ اور اسی پسند غور سے جواب فرمائیں کہ رجب کی 13 کو آئے علی بیت الہی میں، رجب کی 13 کو آئے علی بیت الہی میں، فضیلت منکروں کو یہ علی کی، فضیلت منکروں کو یہ علی کی ہے کھلی لکھو، فضیلت منکروں کو یہ علی کی ہے کھلی لکھو، اور علی کے آنے سے پہلے رہا ویراں کدہ کعبہ، علی کے آنے سے پہلے رہا ویراں کدہ کعبہ، علی جو آئے تو کعبے میں اتری زندگی لکھو، علی جو آئے تو کعبے میں اتری زندگی لکھو۔ اور یہ جو محفل ہو رہی ہے قائم ٹی وی کینیڈا کے حوالے سے، اس بارے میں عرض کیا کہ فقط ایسا نہیں کہ جگمگائی صرف یہ محفل، توجہ فرمائیں کہ فقط ایسا نہیں کہ جگمگائی صرف یہ محفل، علی کے نام سے دنیا ہی ساری ہے سجی لکھو، علی کے نام سے دنیا ہی ساری ہے سجی لکھو، اور خلاف دی ہوئی ہے کس طرح بعد رسول اللہ، خلاف دی ہوئی ہے کس طرح بعد رسول اللہ، سقیفہ میں مسلسل 3 دن تک دھاندلی لکھو، سقیفہ میں مسلسل 3 دن تک دھاندلی لکھو، اور علی کو چھوڑ کر رہبر بنانے کی سزا یہ ہے، علی کو چھوڑ کر رہبر بنانے کی سزا یہ ہے، بھٹکتی ہے یہ امت مل سکینہ رہبری لکھو، علی کو چھوڑ کر رہبر بنانے کی سزا یہ ہے، بھٹکتی ہے یہ امت مل سکینہ رہبری لکھو۔ اور اس کلام کا مختار کیا، ملے گی لفظوں کی خیرات ثاقب دست خالق سے، ملے گی لفظوں کی خیرات ثاقب دست خالق سے، علی سے پیار کی کر کے نیت حرف دلی لکھو،
ملے گی لفظوں کی خیرات ثاقب دست خالق سے، علی سے پیار کی کر کے نیت حرف دلی لکھو، اور فقط ایسا نہیں کہ جگمگائی صرف یہ محفل، علی کے نام سے دنیا ہی ساری ہے سجی لکھو، رجب کی 13 کو آئے علی بیت الہی میں، فضیلت منکروں کو یہ علی کی ہے کھلی لکھو، لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو، خدا چاہتا ہے جو پہلے وہی لکھو، خدا چاہتا ہے جو پہلے وہی لکھو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو، خدا چاہتا ہے جو پہلے وہی لکھو، ملے گی لفظوں کی خیرات ثاقب دست خالق سے، علی سے پیار کی کر کے نیت حرف ولی لکھو۔ یہ تھے جناب ثاقب رضا ثاقب صاحب، اپنا کلام پیش فرما رہے تھے۔ دور ذہنوں سے تیرگی کر لو، ذکر حیدر سے روشنی کر لو، جی رہے ہو بغیر حب علی، اس سے بہتر ہے خودکشی کر لو۔ مولا علی کا قول ہے، اپنے عیب دوسروں کی خوبیاں تلاش کرو، اسی میں تمہاری بھلائی۔ مولانا نے ایک جگہ اور شاید فرمایا، دوسروں کے عیبوں سے اس طرح غافل رہو کہ جیسے تم نیند میں دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ اور اب میں دبئی کے معروف شاعر جناب سید جواد نقوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ اپنا تحقیق کلام پیش فرمائے۔ جناب سید جواد نقوی صاحب۔ مومنین کرام السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے قائم ٹی وی کا اور اقبال بھائی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا اس عبادت میں شامل ہونے کا۔ یہ ترہائی مصرع لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو، اسی کے ذیل میں چند ایک اشعار ایک کوشش ہے میں پیش کر رہا ہوں۔ مطلب ملاحظہ فرمائیے کہ مسلسل حمد خالق کی علی کی بندگی لکھو، مسلسل حمد خالق کی علی کی بندگی لکھو، کلام رب حدیثیں سب علی کی زندگی لکھو، کلام رب حدیثیں سب علی کی زندگی لکھو، اگر ہے چاہنے والا علی کا تو فرشتوں بس، اگر ہے چاہنے والا علی کا تو فرشتوں بس، بنا سوچے بنا سمجھے اسے تم جنتی لکھو، بنا سوچے بنا سمجھے اسے تم جنتی لکھو، خدا کا نام لیتا ہے زباں سے کوئی بچہ تو، خدا کا نام لیتا ہے زباں سے کوئی بچہ تو، اسے بچے کی ماں کی پنجتن سے آگہی لکھو، اسے بچے کی ماں کی پنجتن سے آگہی لکھو، یہ سورج چاند تارے کہکشاں کون و مکاں سبھی، یہ سورج چاند تارے کہکشاں کون و مکاں سبھی، علی کے نور کی ذرہ برابر روشنی لکھو، علی کے نور کی ذرہ برابر روشنی لکھو، کرو من کن تو مولا کا نہ خود سے ترجمہ اے شیخ، کرو من کن تو مولا کا نہ خود سے ترجمہ اے شیخ، اگر جو کرنا بھی چاہو تو کم سے کم ولی لکھو، اگر جو کرنا بھی چاہو تو کم سے کم ولی لکھو، یہ تضمین ملاحظہ فرمائیے کہ یہ بسم اللہ کا نقطہ کہہ رہا ہے منہ سے قرآن میں، یہ بسم اللہ کا نقطہ کہہ رہا ہے منہ سے قرآن میں، لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو۔ دیکھیے کہ یہ بسم اللہ کا نقطہ کہہ رہا ہے منہ سے قرآن میں، لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو، اگر تم چاہتے ہو، اگر تم چاند کہتے ہو محمد کو تو پھر آگے، اگر تم چاند کہتے ہو محمد کو تو پھر آگے، ابو طالب کے بیٹے کو ادب سے چاندنی لکھو، ابو طالب کے بیٹے کو ادب سے چاندنی لکھو۔ شعر دیکھیے کہ صدا میزان کے پلڑے دکھیں ہم وزن ہی چاہے، صدا میزان کے پلڑے دکھیں ہم وزن ہی چاہے، رکھو قرآن پلڑے میں یا کوثر سے علی لکھو،
रखो कुरान पलड़े में या कौसर से अली लिखो। सदा मीज़ान के पलड़े दिखे हम वज़न ही चाहे, रखो कुरान पलड़े में या कौसर से अली लिखो। वो सूखी जौ की रोटी वो बिना रोगन के खाना भी, वो सूखी जौ की रोटी वो बिना रोगन के खाना भी, खुदा जैसे नबी जैसे अली की सादगी लिखो। वो सूखी जौ की रोटी वो बिना रोगन के खाना भी, खुदा जैसे नबी जैसे अली की सादगी लिखो। कतारे ऊँट की दे दी मगर कंबर के बचने को, शेर मुलाहिज़ा फरमाइए। कतारें ऊँट की दे दी मगर कंबर के बचने को, अली मौला अली आका की बंदा परवरी लिखो। कतारें ऊँट की दे दी मगर कंबर के बचने को, अली मौला अली आका की बंदा परवरी लिखो। वो अकमल तो लकुम सुनकर गदीर खुम में बरजस्ता, वो अकमल तो लकुम सुनकर गदीर खुम में बरजस्ता, नबी के बाद महशर तक अली की खुसरवी लिखो। वो अकमल तो लकुम सुनकर गदीर खुम में बरजस्ता, नबी के बाद महशर तक अली की खुसरवी लिखो। देखिए शेर देखिए, हम तालीम लिखते हैं तो ते और मीम के बीच में अली आता है तो उससे तालीम बनता है। तो शेर देखिए उसके ज़िम्न में, तमन्ना है अगर पहुँचे असर तालीम का दिल तक, तमन्ना है अगर पहुँचे असर तालीम का दिल तक, तो ते और मीम के तुम दरमियाँ दिल से अली लिखो। तमन्ना है अगर पहुँचे असर तालीम का दिल तक, तो ते और मीम के तुम दरमियाँ दिल से अली लिखो। वही जिसने बचाया था, शेर देखिए, वही जिसने बचाया था फलाने को हलाकत से, वही जिसने बचाया था फलाने को हलाकत से, उसे दम है तो इखलाकन सखी इब्ने सखी लिखो। उसे दम है तो इखलाकन सखी इब्ने सखी लिखो। वही जिसने बचाया था फलाने को हलाकत से, उसे दम है तो इखलाकन सखी इब्ने सखी लिखो। मक्ता देखिए, लहद में आके मौला का खुशी से लौट न जवाद, लहद में आके मौला का खुशी से लौट न जवाद, मेरे आमाल नामे में मेरी खुशकिस्मती लिखो। मेरे आमाल नामे में मेरी खुशकिस्मती लिखो। लहद में आके मौला का वो खुशी से लौट न जवाद, मेरे आमाल नामे में मेरी खुशकिस्मती लिखो। मुसलसल हम्द खालिक की अली की बंदगी लिखो, कलामे रब हदीसें सब अली की ज़िंदगी लिखो। मुसलसल हम्द खालिक की अली की बंदगी लिखो, कलामे रब हदीसें सब अली की जिंदगी लिखो। ये बिस्मिल्लाह का नुक्ता कह रहा है, मुझसे कुरान में लिखो कागज पे जब कोई सुन पहले अली लिखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब जवाब साहब, बेहतरीन, क्या खूबसूरत आपने कलाम पेश फरमाया। ये थे जनाब सैयद जब्बार नकवी साहब, इन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया था दुबई से। शायरी अदब की एक सिंफ है जिसमें ख्यालात, तजुबात, एहसासात और जज्बात पुरअसर और मुख्तसर अल्फाज में बयान किए जाते हैं। ये सब मैं कतर की जिस शायर को दावत कलाम दे रहा हूँ, आपने शायरी को इजहार का जरिया बनाया है। क्या ढूंढते हो रंग गुलों पर निखार का, क्या ढूंढते हो रंग गुलों पर निखार का, गुलशन को इंतजार है जाने बहार का। ज़ख्मी किए बगैर ही मुश्किल तमाम की, दुश्मन को भी अली ने रखा एक बार का। जनाब सालिम हुसैन अपना कलाम पेश फरमा रहे हैं। मोमिनीन, सबसे पहले तो इमाम मुत्तक़ियान मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत बसादत आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जो तरही मिसरा दिया गया था उसके ज़ैल में इस सग़ीर के भी चंद अशार पेश खिदमत हैं, समाअत फरमाइए। जरी लिखो, सखी लिखो, वली लिखो, अली लिखो, जरी लिखो,
سخی لکھو، ولی لکھو، علی لکھو، نسب عمران سے لکھو، قبیلہ ہاشمی لکھو، جری لکھو، سخی لکھو۔ اور سنا ہے جو مسلمانوں نبی سے بس وہی لکھو، سنا ہے جو مسلمانوں نبی سے بس وہی لکھو، ولی کبریا لکھنا ہے تو نام علی لکھو، جری لکھو، سخی لکھو۔ اور ضرورت ہی نہیں پوچھو زمانے میں کسی سے بھی، ضرورت ہی نہیں پوچھو زمانے میں کسی سے بھی، علی کے کیا فضائل ہیں بتاتے ہیں نبی لکھو، جری لکھو، سخی لکھو۔ اور اگر ہم عشق حیدر میں گزر جائیں جہاں سے تو، اگر ہم عشق حیدر میں گزر جائیں جہاں سے تو، ہمارے واسطے اس موت کو بھی زندگی لکھو، جری لکھو، سخی لکھو۔ اور یوں ہی سہتے رہو گے ظلم کب تک اے مسلمانوں، اٹھو تاریخ اپنے خون سے اب ایک نئی لکھو، جری لکھو، سخی لکھو۔ اور وہ جس نے چھین لی مسند محمد کے گھرانے سے، وہ جس نے چھین لی مسند محمد کے گھرانے سے، علی سے کیا وہ بہتر تھا، حقیقت بھی کبھی لکھو، جری لکھو، سخی لکھو۔ اور وہ خط پڑھنا، وہ آنا اور سرور پر فدا ہونا، کہیں دنیا میں دیکھی ہو جو ایسی دوستی، لکھو، جری لکھو، سخی لکھو۔ اور شجاعت میں، بلاغت میں، سخاوت میں علی جیسا ملے تاریخ میں تم کو جو کوئی آدمی، لکھو، جری لکھو، سخی لکھو۔ اور اسی سے سیکھا ہے تقویٰ، اسی سے رب پہ تکیہ بھی، اسی سے سیکھا ہے تقویٰ، اسی سے رب پہ تکیہ بھی، اسی کے دم سے ہے کردار میں پاکیزگی، لکھو، جری لکھو،
سخی لکھو. وہ مقطع پیش ہے کہ جو مر جاتے تو پڑھتے من قبط خدمت میں حیدر کی. جو مر جاتے تو پڑھتے من قبط خدمت میں حیدر کی. ملی ہے زندگی سالم تو بس مدح علی لکھو. جری لکھو سخی لکھو ولی لکھو علی لکھو. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب. سنا ہے جو مسلمانوں، نبی سے بس وہی لکھو. ولی کبریا لکھنا ہے تو نام علی لکھو. اور جس نے چھین لی مسند محمد کے گھرانے کی، علی سے کیا وہ بہتر تھا، حقیقت کی کبھی لکھو. یہ تھے جناب عطر کے معروف شاعر جناب صالح حسین صاحب. تاریخ کی حقیقت سے پردہ ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے. سب نے مانا ہے دوزخی کے سوا، سب نے مانا ہے دوزخی کے سوا، کوئی مولا نہیں علی کے سوا. قلب مومن میں اور کعبے میں کوئی آیا نہیں علی کے سوا. اس وقت میں جوائن کیا ہے آسٹریلیا کے ایک ایسے شاعر نے جو روایتی شاعری نہیں کرتے مگر شاعری کی اچھی روایات کو منوز خاطر رکھ کر شعر کہتے ہیں اور خوب کہتے ہیں. تشریف لا رہے ہیں جناب غلام حیدر صاحب. حضور قائم سرکار اگر سوچوں تو کیا لکھوں. حضور قائم سرکار اگر سوچوں تو کیا لکھوں. ہنر ہے اور نہ ہمت ہے تو کیوں نہ یاری لکھوں. ہنر ہے اور نہ ہمت ہے تو کیوں نہ یاری لکھوں. نگاہوں میں مدینہ و نجف لب پہ درود آئے. نگاہوں میں مدینہ و نجف لب پہ درود آئے. قدیر خم کے مولا کو جو میں کل کا ولی لکھوں. قدیر خم کے مولا کو جو میں کل کا ولی لکھوں. رواں کعبے کی جانب ہیں علی جو رحم مادر میں. رواں کعبے کی جانب ہیں علی جو رحم مادر میں. لکھوں دیوار کی باتیں کچھ اس کی بے کلی لکھوں. لکیر کا فقیر ہوں زمانہ مجھ کو کہتا ہے. لکیر کا فقیر ہوں زمانہ مجھ کو کہتا ہے. عدو سے مٹ نہیں پائی لکیر وہ جلی لکھوں. عدو سے مٹ نہیں پائی لکیر وہ جلی لکھوں. اور حضور ہو کعبے میں 13 رجب ہو جشن مولا ہو. حضور ہو کعبے میں 13 رجب ہو جشن مولا ہو. قلم قمبر سے روشنائی ابو ذر سے ملی لکھوں. قلم قمبر سے روشنائی ابو ذر سے ملی لکھوں. بھئی مٹا سکتا نہیں ہم کو زمانہ جو ستم کر لے. مٹا سکتا نہیں ہم کو زمانہ جو ستم کر لے. بڑی سے جو بڑی مشکل پڑی ان سے ٹلی لکھوں. کیا ہے ناز خالق نے بنا کے خود ہی انسان کو. کیا ہے ناز خالق نے بنا کے خود ہی انسان کو. علی بندہ علی کا ہے یہ باتیں بھی بھلی لکھوں. محمد نور اول ہیں علی اس نور کا حصہ. محمد نور اول ہیں علی اس نور کا حصہ. میں سب باتیں علی کے باپ کی نپی تلی لکھوں. جو ان سے جب بھی ٹکرائے وہی ہے لعنتی واللہ. جو ان سے جب بھی ٹکرائے وہی ہے لعنتی واللہ. میرا دل مجھ سے کہتا ہے یہ باتیں بھی کھلی لکھوں. ملنگو مجھ کو نہ چھیڑو میں لکھ کے جھوم جاتا ہوں. ملنگو مجھ کو نہ چھیڑو میں لکھ کے جھوم جاتا ہوں. علی لکھوں میں جب لکھوں علی لکھوں علی لکھوں. ہے روح کعبہ جو مسئلوں کا حل اس کی دعا مانگے. ہے روح کعبہ جو مسئلوں کا حل اس کی دعا مانگے. زمانہ منتظر جن کا ہے ان کو میں ولی لکھوں. اور یہاں بھی اعتراف پیش کر رہا ہوں کہ دوسرے شعر میں کہ میرے دل کے ورق پر ماں نے میری لکھ دیا ہے. میرے دل کے ورق پر ماں نے میری لکھ دیا ہے یہ. لکھوں کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھوں. فقیر در کی گھٹی میں بڑی محنت بزرگوں کی.
فقیر در کی گھٹی میں بڑی محنت بزرگوں کی اتر جائیں ہر ایک دل میں وہ باتیں میں بھری لکھوں حضور قائم سرکار اگر سوچوں تو کیا لکھوں ہنر ہے اور نہ ہمت ہے تو کیوں نہ یاد واہ واہ سبحان اللہ میرے دل کے ورق پہ معنی میری لکھ دیا ہے یہ لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو اور یہ حقیقت ہے ماں کی گود میں بچے پروان چڑھتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی ماں کی عظمت کو پہچانا اس نے جنت کو پہچانا مولا حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی ماں کے قدموں کو چوما اس نے گویا جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا دامن عقل جو چاک نہیں کر سکتا دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا مغز حیدر کی نجاست ہے نجاست ایسی آب زمزم بھی اسے پاک نہیں کر سکتا اور ناظرین کرام خدا کا یہ اعجاز ہے کہ ہمیں آسٹریلیا کے شہر برسبن سے جوائن کیا ہے جناب اعجاز حیدر صاحب نے اعجاز حیدر صاحب کو ہم اپنی بد میں خوش آمدید کہتے ہیں میں گزارش کروں گا جناب اعجاز حیدر صاحب سے کہ وہ اپنا طرح کلام پیش فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم تمام مومنین و مومنات کو مولا کائنات جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو اس ولادت کے جشن کے موقع پر جو مصرع طرح دیا گیا ہے وہ ہے لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو اس مصرع طرح پر جو کلام میں نے لکھا ہے اس کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ کبھی مشکل کشا لکھو محمد کا وسیع لکھو کبھی مشکل کشا لکھو محمد کا وسیع لکھو علی کو تم کبھی صفدر کبھی حق کا ولی لکھو علی کو تم کبھی صفدر کبھی حق کا ولی لکھو علی کی شان اعلیٰ ہے گھٹاؤ مت خدا کہہ کر علی کی شان اعلیٰ ہے گھٹاؤ مت خدا کہہ کر علی کی شان میں حق بات جو ہو بس وہی لکھو علی کی شان اعلیٰ ہے گھٹاؤ مت خدا کہہ کر علی کی شان میں حق بات جو ہو بس وہی لکھو اور نجات شیخ مل جائے گی تم کو بھی اگر دل سے نجات شیخ مل جائے گی تم کو بھی اگر دل سے علی کو تم محمد مصطفیٰ کا جانشین لکھو نجات شیخ مل جائے گی تم کو بھی اگر دل سے علی کو تم محمد مصطفیٰ کا جانشین لکھو اور وہ جس کے دل میں ہے حب علی بس وہی مومن ہے وہ جس کے دل میں ہے حب علی بس وہی مومن ہے وہ جو ہے مبغض حیدر منافق ہے یہی لکھو وہ جس کے دل میں ہے حب علی بس وہی مومن ہے وہ جو ہے مبغض حیدر منافق ہے یہی لکھو اور دکھایا دل جناب سیدہ کا جس کسی نے بھی دکھایا دل جناب سیدہ کا جس کسی نے بھی یہ واجب ہے کہ ایسے شخص کو تم دوزخی لکھو دکھایا دل جناب سیدہ کا جس کسی نے بھی یہ واجب ہے کہ ایسے شخص کو تم دوزخی لکھو اور میں سر طرح استعمال کرتے ہوئے یہ شعر میں نے پیش کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ طریقہ ہے سکھایا ہے بزرگوں نے ہمارا یہ طریقہ ہے سکھایا ہے بزرگوں نے لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو ہمارا یہ طریقہ ہے سکھایا ہے بزرگوں نے لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو اور مقطع کا شعر ہے کہ سجیں گی محفلیں جب خلد میں اعجاز سے مولا سجیں گی محفلیں جب خلد میں اعجاز سے مولا
کہیں گے اب ہماری شان میں مدحت کوئی لکھو، سجیں گی محفلیں جب خلد میں اعجاز سے مولا، کہیں گے اب ہماری شان میں مدحت کوئی لکھو، اور کبھی مشکل کشا لکھو محمد کا وسیع لکھو، علی کو تم کبھی صفدر کبھی حق کا ولی لکھو، اور ہمارا یہ طریقہ ہے سکھایا ہے بزرگوں نے، لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ کبھی مشکل کشا لکھو محمد کا وسیع لکھو، علی کو تم کبھی صفدر کبھی حق کا ولی لکھو، ہمارا یہ طریقہ ہے سکھایا ہے بزرگوں نے، لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو۔ سبحان اللہ۔ اجازت صاحب، یقین ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جب بھی کسی کام کا آغاز کرو تو علی کا نام لے کے کرو، یقیناً تمہیں کامیابی ہوگی۔ جناب اعجاز حیدر صاحب اپنا خوبصورت کلام آپ کی خوبصورت سماعت میں نظر فرما رہے تھے۔ جس کو علی کے عشق کی دولت نہیں ملی، من جانب خدا اسے عزت نہیں ملی، غیروں کا ذکر کس لیے آتا زبان پر، مدح ابو تراب سے فرصت نہیں ملی۔ شاعر کے حوالے سے ایک بڑا جانا پہچانا نام جو بہت مصروف رہتے ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے جناب سید ناصر آغا صاحب نے۔ ناصر آغا نوخان بھی ہیں، منقول خان بھی ہیں اور نعت خواں بھی ہیں۔ آئیے ان کا تحریک کا نام سماعت فرمائیں۔ جناب سید ناصر آغا صاحب ہم سے جڑ چکے ہیں۔ ہاں اسے تم آگہی لکھو، اسے تم روشنی لکھو، اسے تم آگہی لکھو، اسے تم روشنی لکھو، علی کے عشق کو ہر گام پر تم زندگی لکھو، علی کے عشق کو ہر گام پر تم زندگی لکھو، علی کے عشق کو اللہ کی تم بندگی لکھو، علی کے بغض میں جو موت ہو وہ خودکشی لکھو، علی کے بغض میں جو موت ہو وہ خودکشی لکھو، اگر جو حق تمہارا غصب کرتا ہے کوئی حاکم، تو ایسے حکمراں کے اس عمل کو رہزنی لکھو، تو ایسے حکمراں کے اس عمل کو رہزنی لکھو، علی کے فیصلوں پر مصطفیٰ بھی مسکراتے تھے، علی کے فیصلوں پر مصطفیٰ بھی مسکراتے تھے، علی کی ذات کو میزان عدل حیدری لکھو، جو ماتم کرتے کرتے مر گیا شبیر کے غم میں، ہے اسے مرنا نہیں لکھو، اسے مرنا نہیں لکھو، حیات دائمی لکھو، اسے مرنا
نہیں لکھو حیات دائمی لکھو. بطور خاص خوبصورت شعر نظر کر رہا ہوں. علی کے لال کے در پر جھکایا اس نے اپنا سر, کہاں اب دوزخی ہے حر, کہاں اب دوزخی ہے حر, اسے اب جنتی لکھو, کہاں اب دوزخی ہے حر, اسے اب جنتی لکھو. آخری شعر. پہلوانی کی باتیں مرغب و انتر کی کرتے ہو, علی کے وار کیسے تھے, علی کے وار کیسے تھے, کبھی یہ بات بھی لکھو, علی کے وار کیسے تھے, کبھی یہ بات بھی لکھو. مختے کی عبادت. قلم ہو باوضو دل بھی نجف کی سمت ہو ناصر, قلم ہو باوضو دل بھی نجف کی سمت ہو ناصر, لکھو کاغذ پہ جب کوئی, لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو, لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو, اسے تم آگہی لکھو, اسے تم روشنی لکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ سے بھائی بہت خوب ماشاءاللہ. پہلوانی کی باتیں مرحب و انتر کی کرتے ہو, علی کے وار کیسے تھے, کبھی یہ بات بھی لکھو. قلم ہو باوضو دل بھی نجف کی سمت ہو ناصر, لکھو کاغذ پہ جب کوئی سخن پہلے علی لکھو. ماشاءاللہ بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے ہماری بزم کے آخری شاعر جناب سید ناصر آغا. میں قائم ٹی وی کی جانب سے تمام شرکائے بزم کا انتہائی ممنون و متشکر ہوں کہ انہوں نے اس بزم کو اپنے طریق کرام سے زینت بخشی. پاک پروردگار سے میں دعا گو ہوں کہ پاک پروردگار تو انہیں ان کا اجر عظیم عطا فرمانا, اور مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے. دعا مومن کا اختیار ہے, اسے استعمال کرنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اپنے مومن بھائی کو یاد رکھا کریں, اور انشاءاللہ کل اسی وقت یعنی پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے اس پروگرام کا دوسرا حصہ ملاحظہ فرمائیے گا. اس دعا کے ساتھ اقبال حیدر ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے. یا رب ہر ایک کو یہ سعادت نصیب ہو, یا سب کی کربلا کی زیارت نصیب ہو. اللہ حافظ.